اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ الذی بعد فلا یرا وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا لا اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، ابتدائی 5 مجالس کا عنوان ہی حیات طیبہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام قرار پایا. اور اس سلسلے کی 2 تقاریر اب تک ہماری مکمل ہو چکی، اور امام کے بچپن کے جو حالات اور واقعات ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں وہ ہم نے ان پچھلی 2 تقاریر میں آپ کے ساتھ شیئر کی. بات آج سے آگے بڑھے گی، لیکن حسب معمول جو فقہی مسئلہ ہمارا چل رہا ہے میں 5 منٹ اس پر بھی دے دوں تاکہ ہم پھر بات کو آگے بڑھا سکیں. ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد وعلی محمد پر. عزیزان، ہم نے یہ بات عرض کی آپ کے ساتھ کہ میراث کے مسائل کے سلسلے میں جو بنیادی ترین باتیں ہیں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ میراث اس مال کو کہا جاتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو اور اس کے مرنے کے بعد جو کچھ وہ چھوڑ کر گیا ہے وہ اس کے وارثوں کو ملے. تو جب اس کے وارثوں کو جو مال ملتا ہے دیٹ از کالڈ میراث. لہٰذا ہم نے یہ وضاحت کر دی کہ اگر آپ زندگی میں کچھ اپنی اولاد کو دیتے ہیں، کسی اور کو دیتے ہیں تو اسے میراث نہیں کہتے، نہ اس پر میراث کا کوئی قانون لاگو ہوتا. دوسری بات ہم نے عرض کی کہ انسان کے مرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اس کے مال پر 100% اختیار باقی رہتا ہے، نہ ایسا ہے کہ 0% ہو جاتا ہے، بلکہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے پاس اپنے 1/3 1/3 مال کا اختیار باقی رہتا ہے، اور وہ اپنے مرنے کے بعد بھی اپنے مال کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وصیت کر کے جائے، بتا کر جائے، تو جہاں کے لیے وہ کہہ کر جائے گا اس کے 1/3 مال کو اس اعتبار سے
خرچ کیا جائے گا، چاہے وہ اولاد کو دینے کی بات کرے، چاہے عزیزوں کو دینے کی بات کرے، چاہے امام بارگاہ، مدرسہ، اسکول، ہاسپٹل کہیں بھی دینے کی بات کرے یا کسی اور کو دینے کی بات کرے۔ آج تیسری بات اس حوالے سے مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور یہ بھی ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر آ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسلام اور مسلمان کا تھوڑا سا ٹکراؤ بھی ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارے ایک مجلس کا عنوان بھی رہا کسی زمانے میں کسی مقام پر، میں سے عنوان بتا دیتا ہوں اس لیے کہ وہ پورا 1 گھنٹے کی مجلس ہے، کہ آج کے دور میں جو اسلام کی سب سے بڑی جنگ ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں، مسلمان کے ساتھ ہے۔ مسلمان کہتا ہے اسلام سے کہ تو ویسا ہو جا جیسا میں چاہتا ہوں، اسلام کہتا ہے نہیں، تو ویسا ہو جا جیسا میں چاہتا ہوں۔ غور فرما رہے ہیں؟ تو یہ بڑا خوبصورت عنوان ہے اور بڑی خوبصورت باتیں ہیں اس کے اندر، لیکن خیر، لیکن یہاں پر بھی تھوڑا سا کانفلکٹ یہاں پر بھی اسلام اور مسلمان کی تھوڑی سی جنگ ہے۔ لیکن سمجھانا یہ ہے فقہ مسئلے کی حد تک کہ جو مال انسان چھوڑ کر جائے گا وہ وراثت بنے گا، لیکن یہ طے ہونا ضروری ہے کہ مرتے وقت وہ کس مال کا مالک ہے۔ جو مال میں چھوڑ کر جاؤں گا وہ میرے وارثوں کو ملے گا، لیکن یہ کیسے طے ہوگا کہ مرتے وقت میں کس مال کا مالک ہوں؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہی طے نہیں ہوتا۔ میں ایک بہت ہی سمپل اگزامپل دوں تاکہ آپ کے لیے بات کلیئر ہو جائے۔ مثال کے طور پر میں مر گیا تو میرا مکان کس کو ملے گا؟ میرے بچوں کو ملے گا یا میری بیوی کو ملے گا؟ میں بہت کھل کے بات کرنے کا عادی ہوں، تو پلیز ذرا سا اس کو کھل کے ہم بات کریں گے تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ اگر میں مر گیا تو میرا مکان کس کو ملے گا؟ میری بیوی کو ملے گا یا میرے بچوں کو ملے گا؟ جواب یہ ہے کہ صاحب میں نے تو مولانا صاحب بڑا اچھا کام کیا تھا، اپنا مکان رکھا ہی بیوی کے نام پہ تھا، کر لیں جو بچے کر سکتے ہیں، اور اسی لیے رکھا تھا بیوی کے نام پر کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے بعد میری بیوی پریشان نہ ہو۔ یہی سلسلہ ہے ہمارے یہاں۔ لیکن وہ مکان ہے کس کا؟ جب تک آپ زندہ ہیں تب تک مکان کس کا ہے؟ صاحب مکان تو میرا ہے، نام پر بیوی کے ہے، تو اب مالک کون ہے؟ آپ ہیں کہ آپ کی بیوی ہیں؟ نہیں صاحب مالک تو ہم ہیں، مالک تو ہم ہیں، نام پر بیوی کے رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو مالکن نہیں مان رہے۔ اگر آپ اس کو مالکن نہیں مان رہے، مالک آپ ہیں، تو یاد رکھیے گا مرنے کے بعد چاہے وہ کسی کے بھی نام پر ہو، بنے گا آپ کے بچوں کا، آپ کی بیوی کا نہیں بنے گا۔ غور فرمانے سے گرامی، یہ قانون شریعت سے مذاق نہیں چلتا۔ اچھا ہم نے کہا کہ فرض کر لیں، خدا نہ خواستہ چلیں آپ یہ سوچ کے جو ہے مکان اپنی بیوی کے نام پہ رکھتے ہیں کہ اگر میں مر گیا تو میرے مرنے کے بعد میرا مکان میری بیوی کا، خدا نہ خواستہ آپ کی ڈیتھ نہیں ہوئی، آپ کی اہلیہ کی ڈیتھ ہو گئی، پھر کیا ہوگا؟ کہ صاحب پھر تو مکان ہمارا ہے نا۔ چلو اگر بیوی کے نام پر ہے تو اب مرنے کے بعد بیوی کے بچوں کو دے دو اور بیوی کے ماں باپ کو دے دو، اس لیے کہ وارث کون بنتا ہے؟ اولاد اور مرنے والے کے۔ تو بیوی کی ڈیتھ ہو گئی تو اب جس مکان بیوی کے نام پر تھا اب اس کا آدھا پونا مثال کے طور پر جو ہو جائے گا ماں باپ کا ہو جائے گا، یعنی تمہارے ساس سسر کا ہو جائے گا، باقی تمہارے بچوں کا ہو جائے گا، تمہیں جو ملنا ہے وہ الگ سے مل جائے گا ختم ہونے کے بعد۔ غور فرمانے کی نہیں؟ تو زن گرامی یہ بات طے ہونا ضروری ہے انسان کی زندگی میں کہ کس چیز کے مالک آپ ہیں اور کس چیز کے مالک آپ نہیں ہیں۔ ڈبل مالکیت نہیں چلتی ہے اسلام میں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں مر گیا تو وہ مالک، وہ مر گئی تو میں مالک، ایسا نہیں چلتا۔ یا آپ مالک ہیں یا آپ کی اہلیہ مالک ہے، پہلے دن سے ڈیسائیڈ کر لیں۔ اگر آپ مالک ہیں، خدا نہ خواستہ آپ کی ڈیتھ ہو گئی، آپ کی اہلیہ کو جو بیوی کا حصہ ملتا ہے وہ مل جائے گا، باقی سارا چلا جائے گا بچوں میں اور آپ کے والدین۔ اور اگر مالکن بیوی آپ کی بیوی ہے اور خدا نہ خواستہ آپ کی ڈیتھ ہو گئی تو ٹھیک ہے، وہ مالکن آپ کی بیوی رہے گی، وہ مکان کسی کو وراثت میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ آپ مالک تھے ہی نہیں۔ لیکن فرض کریں بیوی کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ آپ کو نہیں ملے گا، پھر وہ آپ کے بچوں کو مل جائے گا اور آپ کے ساس سسر کو مل جائے گا، یعنی مرحومہ کے بچوں اور مرحومہ کے والدین کو مل جائے گا، شوہر کو جو شوہر کا حصہ ہے وہ مل جائے گا، ختم ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں مولانا صاحب بات کیسی کر رہے ہیں آپ؟ ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جو چیز میری ہے وہ میری اہلیہ کی ہے، جو میری اہلیہ کی وہ میری ہے۔ اب یہ انداز اسلام نہیں ہے، یہ انداز مسلمان ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیکھیں اس کو ہم کیسے سالو کرتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں حق مالکیت۔ میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا، مجھے معلوم ہے
کہ بہت جلد مجھے اس مسئلے کو مکمل کرنا ہے، جس حد تک میں سمجھا پاؤں گا. پھر کسی کا سوال ہے تو مجھ سے آگے پوچھ لے، میں یہیں پر ہوں. ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں حق مالکیت، مالکانہ حقوق ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں حق تصرف. حق تصرف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کو ایک چیز دی گئی ہے استعمال کرنے کے لیے، اس کا بے شک استعمال کریں، کھلے دل سے استعمال کریں، کوئی پرابلم نہیں ہے اس کو استعمال کرنے میں، لیکن آپ مالک نہیں بن جائیں گے. اس کی مثال کیسی ہے؟ اس کی مثال ہے مثلا یہ عزا خانہ. آپ یہاں پر اگر پوچھیں میں نماز پڑھ سکتا ہوں، بھائی بالکل پڑھ سکتے ہو، کیوں نہیں پڑھ سکتے ہو؟ کھانا کھا سکتا ہوں، جی کھا لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سجدہ اٹھا لو، ہاں کوئی مسئلہ نہیں. کتاب پڑھ کے کتاب پڑھ لو، ہاں کوئی مسئلہ نہیں. قرآن اٹھا کے قرآن پڑھ لو، ہاں کوئی مسئلہ نہیں. کسی نے کہتے سب آپ ہی کا تو ہے بھائی. اچھا جیسے آپ نے سنا آپ کا ہی ہے، آپ نے کیا کیا؟ ایسے کیمرہ اٹھا کے جا کے بیچ دیا مارکیٹ میں. ارے یہ کیا ہوا؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کا ہے. بھئی آپ کا ہے استعمال کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے نہیں ہے. مجھ سے کہا مولانا صاحب ممبر آپ ہی کا تو ہے. میں نے کہا چلو ممبر اٹھا کے لے جاؤ گھر پہ اپنے. مولانا صاحب آپ کا ہے استعمال کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے نہیں ہے. آپ کے پاس اسے استعمال کرنے کا حق ہے، مالکانہ حقوق آپ کے پاس نہیں ہے. آپ اپنے دوست سے کہتے ہیں یار تمہاری گاڑی دو گے مجھے 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے میری گاڑی سروس میں گئی ہوئی. ہاں کہتے ہیں لے جاؤ تمہاری تو ہے. اچھا آپ نے کہا تمہاری تو ہے، جا کے آگے بیچ کے آگے. تمہاری تو ہے کا مطلب یہ ہے کہ تم استعمال کر سکتے ہو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 دن 2 دن، مسئلہ نہیں ہے. تو یہ جو آپ نے دوست کو کہا کہ تمہاری ہے، یعنی تمہارے پاس حق تصرف ہے، نہ مالکانہ حقوق. مالکانہ حقوق تو میرے ہیں. مالک کون ہے؟ وہ اور ہوتا ہے. آپ نے تصرف کا اختیار، اس کو یوز کرنے کا اختیار کس کو دیا ہے؟ وہ اور ہوتا ہے. ممکن ہے آپ گھر کے مالک ہوں، آپ نے اپنی بیوی سے کہا ہے کہ تم اس کو استعمال کر سکتی ہو، بچوں سے کہا استعمال کر سکتے ہو. بالکل وہ اپنے گھر میں اپنے گھر کی طرح سے رہتے ہیں، اپنے باپ کے گھر، اور واقعی ان کے باپ کا گھر. تو یہ طے ہونا چاہیے عزیزان گرامی، میراث وہی چیز بنتی ہے جس چیز کا انسان مرتے وقت مالک ہوتا ہے. ہمارے ہاں معاشرے میں یہ چیز ڈیسائیڈ نہیں ہوتی ہے، اور عام طور پر جو جھگڑے ہم نے دیکھے ہیں، عام طور پر جو کیسز ہمارے پاس آتے ہیں، بعض اوقات سگے بھائی بہنوں میں یا بعض اوقات اور رشتہ داروں میں، اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ یہ طے نہیں ہوتا کہ مرنے والا جو ہے وہ کس مال کا مالک تھا اور کون سا مال کس کی ملکیت تھا. بعض اوقات باپ کی ڈیتھ ہو گئی، مکان باپ کے نام پہ تھا، بڑا بھائی کہہ رہا نہیں مکان تو میرا ہے، میرے پیسوں سے بابا نے خریدا تھا، ساری زندگی کمایا تو میں نے ہے، پیسہ بنا بنا کے بھیجا میں نے، دبئی سے، ابو دھابی سے، سنگاپور سے، افریقہ سے. تو اس وقت ڈیسائیڈ کر لو، بعد میں لڑنے کا فائدہ نہیں ہے. ہاں یہ طے ہو جائے کہ گھر تمہارا ہے، پھر اس کے بعد تم اپنے بابا سے کہو کہ آپ رہیں، بھائیوں سے کہو تم رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ چیزیں بعد میں بڑے جھگڑے بن جاتے ہیں. پہلے دن محبت سے دیکھیں، جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں پہلے دن، لیکن طے ہونا ضروری ہے کہ کس کے پاس مالکانہ حقوق ہیں، کس کے پاس تصرف کے حقوق ہیں. یا پھر دل بڑا کرو کہ میں نے اپنے باپ کو دے دیا، جب میرا باپ مرے گا تو میرا اتنا ہی حصہ ہوگا جتنا میرے بھائی کا حصہ ہوگا، چاہے زندگی میں نے کما کے دیا تھا. ون سائیڈڈ ہو جائے. ڈبل سوچ ذہن میں نہیں چلے گی. باپ سوچتا رہے میرا ہے، بھائی سوچتا رہے بابا کا ہے مجھے ملے گا، تم سوچتے رہو میرا ہے میں نے کما کے دیا ہے، یہ نہیں چلے گا. اگر یہ بات سمجھ میں آئے گی تو خدیجہ طاہرہ کا احسان سمجھ میں آئے گا. ورنہ اگر ہمارا پاکستانی قانون ہوتا تو کیا ہوتا؟ سب جو خدیجہ کا مال ہے، پیغمبر کا مال ہے، تو احسان کیا کہ جناب خدیجہ نے؟ احسان اسی صورت میں ہے جب وہ مال پیغمبر کا نہیں تھا، خدیجہ کا تھا، لہٰذا خدیجہ کا احسان ہے کہ پیغمبر کو دیا کہ اب جو چاہے اسلام کی راہ میں خرچ کر دیں. مالکانہ حقوق طے تھے تو پتہ چلا کہ کس نے اسلام کو کتنی جو ہے وہ مدد کی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ ہم ان 5 مجالس کو خالصتاً حضرت سرکار بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ السلام کی حیات طیبہ کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات کریں گے. اور ہم نے یہ بات عرض کی تھی آپ سے پہلے ہی دن کہ جب ہم امام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو 2-4 اہم باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. سب سے پہلی بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ ہم باقی ائمہ کی زندگیوں کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. جب اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں، ان کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں. یہ وہ امام بطور خاص کہ جن کی زندگی کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک شام غریبہ تک، جب تک کہ ظاہری اعتبار سے امامت کی ذمہ داریوں کو نہیں سنبھالا.
دوسرا حصہ امامت کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے سے لے کر مدینہ منورہ کی واپسی تک، جو صرف کربلا کا واقعہ ہے، کوفے اور شام کے حالات ہیں۔ اور پھر تیسرا حصہ ہے امام کی زندگی کا، وہ حصہ جب امام مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہیں اور اس کے بعد جب تک امام اس دنیا میں زندہ رہے۔ اور یہ بات بھی میں جلدی سے خلاصہ کر رہا ہوں پچھلی 2 تقاریر کا، تاکہ میں اپنے اس حصے پر آ سکوں جہاں مجھے آج بات کرنا ہے، اس لیے کہ دامن وقت میں ہمارے پاس واقعاً بڑی کم گنجائش ہے، اور اہل بیت کا ذکر اور تاریخ اتنی طویل ہے کہ دل چاہتا ہے کہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ باتیں آپ عزیزان کے ساتھ، آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی جا سکے آپ کی معلومات کے لیے۔ بطور خاص میں نے عرض کیا تھا کہ چوتھے امام کے حالات زندگی کو میں نے اس لیے لیا کہ امام کی شہادت کا ایام بھی ہے، اور ہمیں بہت کم معلومات ہوتی ہیں۔ ہم چوتھے امام کے بارے میں پوچھتے ہیں تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ ایک بیمار امام ہے، ایک لاغر امام ہے، کہ جس کا کام صرف رونا دھونا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، جو صرف جو ہے وہ رو رہے واقعات کربلا کو یاد کر کے۔ اس میں کوئی شک نہیں، میرے مولا نے واقعاً رو کر زندگی گزاری۔ کچھ اور اگر معلوم ہو جاتا ہے تو پھر ایک جملہ اور معلوم ہو جاتا ہے کہ صاحب چوتھے امام کی ایک کتاب بھی ہے جس کا نام ہے صحیفہ سجادیہ یا صحیفہ کاملہ، تو دعائیں۔ تو یا ہمیں پتہ ہے کہ دعائیں مانگی، امام نے دعائیں پڑھی ہیں، یا ہم کو معلوم ہے کہ امام نے مجالس بپا کی ہیں، گریہ وزاری کیا، کیا اس کے علاوہ امام نے کچھ نہیں کیا؟ اور ایک اعتبار سے ہم دیکھیں، میں بڑی تفصیل سے وضاحت کر چکا ہوں، لہٰذا جملوں کو دہراؤں گا نہیں، کہ امامت کی یا جو ہدایت کی ذمہ داریاں جو باقاعدہ طور پر سنبھالی ہیں معصومین علیہ السلام نے، اس کے اعتبار سے ہمارے چوتھے امام چھٹی کڑی ہے، چھٹا حصہ ہے، پیغمبر جناب سیدنا مولا کائنات وغیرہ۔ لیکن ان 6 اماموں کو اگر دیکھا جائے، 6 معصومین کو اگر دیکھا جائے، تو ان میں سب سے زیادہ طویل جو دور ہدایت ہے وہ ہمارے چوتھے امام کا، سب سے طویل دور ہدایت۔ پیغمبر اکرم 40 سال میں ظاہری اعتبار سے نبوت کا آغاز، ظاہری اعتبار سے، اور 63 سال میں ڈیتھ ہوتی ہے، تقریباً شہادت ہوتی ہے، پیغمبر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں 23 سال، مولا کائنات کو تقریباً جو ہے وہ اس کے بعد موقع ملا تقریباً 25 سال، کتنے 30 سال سوری، پھر امام حسن کو 10 سال، امام حسین کو 10 سال، چوتھے امام کو 34 سال ملے کربلا کے واقعات کے بعد، کچھ 34 ایئرس۔ تو بڑا اہم ہے چوتھے امام کی حیات طیبہ کو پڑھنا، سیکھنا، سننا، سمجھنا، کہ ہمیں پتا ہو کہ ہمارے امام نے کیا کیا ہے، ایسا کیا کر کے گئے امام کہ آج تک کربلا بھی زندہ ہے، آج تک حسین بھی زندہ ہے۔ آسان نہیں ہے۔ میں صرف ایک جملہ آپ سے کہوں کہ آپ کو پتا ہے تاریخ اسلام میں سب سے پہلی مرتبہ ایسا کب ہوا یا کس امام کے دور میں ہوا جب 3 دن تک مسجد نبوی کو فوج کے گھوڑوں کے لیے استبل کے طور پر استعمال کیا گیا؟ تو جواب کیا ملے گا معلوم ہے؟ یہ چوتھے امام کا دور ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ تاریخ اسلام میں ایسا پہلی مرتبہ کب ہوا جب خانہ کعبہ کو پتھروں سے مسمار کر دیا گیا، منجنیق کے گولوں سے، تو پتہ چلے گا وہ چوتھے امام کا دور ہے۔ میں پوچھوں تاریخ اسلام میں ایسا کب ہوا کہ جب تقریباً 10,000 سے زیادہ اصحاب رسول کو مدینہ منورہ میں 3 دن کے اندر تہہ تیگ کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا؟ یہ دور بھی چوتھے امام کا دور ہے۔ آپ سے پوچھوں وہ دور کب آیا اسلام میں کہ جب مدینہ میں خواتین کی اس طرح سے عزت پامال کی گئی کہ 1,000 سے زیادہ ناجائز بچے پیدا ہو گئے؟ یہ دور چوتھے امام کا دور ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے مشکل دور میں چوتھے امام نے زندگی گزاری؟ وہ کیا واقعات تھے؟ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ کون یہ سب لے کر آ رہا تھا؟ اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما تھے؟ ان سخت ترین حالات میں، اتنے مشکل حالات میں، جب مکہ کا وہ حال ہے، جب مدینہ کا یہ حال ہے، امام نے ایسا کیا کیا کہ آج کربلا بچ گئی؟ امام نے ایسا کیا کیا کہ آج حسین بچ گیا؟ ہمیں ان چیزوں میں غور کرنا ہے، امام کی ہسٹری ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ 3 حصے، پہلا حصہ بچپن کا حصہ مکمل ہو گیا کل کی گفتگو تک، جنہوں نے سننا ہے اب وہ CD وغیرہ سنیں۔ ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں آج دوسری دور کا، اور مجھے انشاءاللہ کوشش کر کے آج ہی اس دور کو مکمل کرنا ہے، اس لیے کہ کل اور پرسوں کی مجلس میں میرا دل چاہتا ہے کہ ان 34 سال کے حوالے سے زیادہ گفتگو ہو جو امام نے واقعات کربلا کے بعد گزارے۔ لہٰذا میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج، حالانکہ کربلا کے واقعات چونکہ آپ نے بہت سنے ہوئے، لہٰذا میں بہت ذرا تفصیل میں اس کی نہیں جاؤں گا۔ مصائب میں آپ سنتے ہیں، فضائل میں آپ سنتے ہیں، وہ ساری باتیں آتی رہتی ہیں، لیکن بہرحال مجھے آغاز کرنے کے لیے ایک جملہ کہنا پڑے گا۔ یقیناً میں مصائب پر آؤں گا، ابھی میں مصائب پہ نہیں آ رہا ہوں، لیکن بہرحال میں کیا کروں کہ جس دور کا میں تذکرہ کرنے والا ہوں وہ مصائب کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی بھی امام کی امامت کا آغاز کب ہوا؟
جب اس سے پچھلے امام نے اس دار فانی کو رخصت کہا، الوداع کہا، جامع شہادت پیش کیا، یہی ہے نا؟ مولا امیر کی شہادت ہوتی ہے تو امام حسن کی امامت کا آغاز ہوتا ہے ظاہری اعتبار سے، امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوتی ہے تو سرکار سید الشہداء کی امامت کا آغاز ہوتا ہے. یہی ہوا نا، ہر امام کے ساتھ یہی ہوا. لہٰذا کسی بھی امام کی امامت کا آغاز خوشی کے ماحول میں نہیں ہوا، غم کے عالم میں ہوا، دکھ کے عالم میں ہوا، مصائب کے عالم میں ہوا، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. لیکن پھر بھی اذان عربی کہنا پڑے گا، جو مصائب کا انداز چوتھے امام کا ایسا کسی کا نہیں. انہیں کیا واقعاً کہہ سکتے ہیں کہ جیسا امام باقی امام تھے ایسے ہی چوتھے امام؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. کتنے ہی مشکل حالات کیوں نہیں تھے، کتنے ہی مشکل حالات کیوں نہیں تھے، کسی امام کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ جب بابا کا جنازہ اٹھایا ہو تو کوئی ایک مومن نہ آیا ہو جو سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہے، سینے سے لگا کے کہے مولا تیرے بابا کا افسوس ہے. یہ واحد امام ہے ہمارا چوتھا، جس کو ایک انسان نے آ کر نہیں کہا سید سجاد تیرے بابا کا بڑا افسوس. آسان نہیں ہے. دیکھیں ہر امام کی ذمہ داری ہے مسائل دین کو بتانا ہے، اسی لیے آئے امام، ہدایت کے لیے آئے. کوئی حلال و حرام پوچھے گا وہ بتائیں گے، کوئی اپنے مسائل پوچھے گا اس کو حل کریں گے، دنیا کے کسی بھی علم کے بارے میں سوال کرے گا جواب دیں گے. ہے ذمہ داری امامت یہی ہے. لیکن آپ سوچیں کہ واقعاً کیا چوتھے امام کے علاوہ کسی کے ساتھ ایسا ہوا کہ جو پہلا سوال پوچھا گیا، شریعت کا پہلا سوال کیا پوچھا گیا آپ کو معلوم ہے؟ ایک سر برہنہ بی بی ہے جو آ کے پہلا سوال پوچھ رہی ہے، بیٹا تو امام وقت ہے، اتنا بتا دے جلتے ہوئے خیموں میں جل کے مر جائے یا خیموں سے. آپ غور فرما رہے ہیں؟ ایسا آغاز ہے امامت کس امام کا؟ کسی کا نہیں، کسی کا نہیں. بس میں صرف ایک تذکرہ کرنا چاہ رہا تھا، احساس دلانا چاہ رہا تھا کہ یہ امام کا یہ جو زندگی کا مرحلہ ہے یہ کتنے مصائب کی انتہا پر جا کر، یعنی میرے سمجھ میں نہیں آتا میں کن کن واقعات کا تذکرہ کروں، کن کن روایتوں کو پڑھوں، کن کن مصائب کو آپ کے سامنے پڑھوں. ایک امام ہے جو ان سارے مراحل سے گزرتا جا رہا ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ بعض وقت ایک خاندان کے بڑے تھے، ان کی صرف بیٹیاں تھیں، وہ 7 بیٹیوں کے باپ تھے، ان کا بیٹا کوئی بھی نہیں تھا. بوڑھے ہو گئے، ان کی بچیوں کی شادیاں ہو گئی، ایک آدھ بچی کی ڈیتھ ہو گئی، اہلیہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی. وہ میرے ساتھ بیٹھتے تھے، بات کرتے رو پڑے. ایک مرتبہ جملہ کہتے اپنی وہ گھر کی بات کر رہے تھے، کہتے بیٹا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ بیٹیوں کا باپ ہونا کسے کہتے ہیں. میں نے کہا بزرگ بتائیے کیسا؟ کہنے لگے بیٹا میری 7 بیٹیاں تھی، ایک بیگم تھی. میں جب گھر میں آتا تھا، جب دسترخوان بچھتا تھا تو 8 خواتین ہوتی تھی، میں اکیلا مرد ہوتا تھا. وہ یہ کہتے رو پڑے. خدا ہر ایک کو اولاد نجینہ سے نوازے. میں بیٹیوں یا بیٹوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اولاد انسان کی آنکھ کا نور ہوتی ہے. دسترخوان بچھا ہوا ہے، غذا موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ انسان محسوس کرتا ہے کہ بابا میں اکیلا مرد ہوں، میرے ساتھ 8 خواتین ہیں. میں کبھی سوچتا ہوں کہ سید سجاد پر کیا گزری ہوگی زندہ نشاں. خدا کی قسم آسان نہیں ہے. جہاں میرا مولا سید سجاد نظر اٹھائے، چاہے وہ کوفے کا بازار ہو، چاہے وہ کوفے کا دربار ہو، چاہے وہ شام کا دربار ہو، چاہے وہ شام کا بازار، بالخصوص شام کی زندان میں. مجھے نہیں پتا 40 دن رہے کہ 1 سال رہے کہ 2 سال رہے، مجھے اس پہ بحث نہیں کرنی. لیکن جب بھی امام نظر اٹھائے، ایک مرد نہ ہو کہ جس کے ساتھ امام بات کر سکے. اور عمر مبارک کیا ہے؟ میں نے آپ کے عرض کیا ہے کربلا کے میدان میں جب میرے مولا چوتھے سے امام پہنچے، سن مبارک کوئی بہت زیادہ سن نہیں ہے ظاہری اعتبار سے، 22 سال کا سن ہے، 22 سے 23 سال. سن 38 ہجری میں ولادت ہوئی ہے اور سن 61 ہجری کے آغاز میں تو کربلا ہو گئی. اس 22 سال کی جوانی میں اس سن میں امام نے کیسے برداشت کیا، واقعاً یہ چوتھے امام کا ظرف اور حوصلہ. لہذا اکثر میں کہتا ہوں کہ جہاں سرکاری سید الشہداء کے مصائب اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں، جہاں کمال پر پہنچتے ہیں، وہاں سے امام سجاد کے مصائب کا آغاز ہوتا ہے. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، جس نے 71 جنازوں کا ماتم کیا اس کا نام ہے حسین، جس نے 72 کا ماتم کیا اس کا نام ہے سجاد.
آسان نہیں ہے کہ ہم چوتھے امام کو سمجھ سکیں، ان کے درد کو سمجھ سکیں، ان کے غم کو سمجھ سکیں، لیکن بہرحال اب میں آ جاتا ہوں مصائب سے ہٹ کر کچھ وہ انداز جو امام نے اپنایا. بطور خاص میں آج یہ لیپ ٹاپ میرے ساتھ لے کر آگے، اس لیے کہ کتاب میرے پاس نہیں تھی. تو ایک کتاب ہے جو نیٹ پر اویلیبل ہے، میں آپ کو بھی حوالہ دے دوں گا. اور آپ تو جانتے ہیں مرحوم علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب طابع ثرا بہت ہی بزرگوار شخصیت، اور بڑی عرصے تک انہوں نے یہاں کے بالخصوص ابوظبی کے مومنین کی اور آپ تمام عزیزان کی خدمت کی. جنہوں نے دیکھا ان کے دور وہ جانتے ہیں. ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے نقوش عصمت کے نام سے. اس میں انہوں نے چوتھے امام کا وہ خطبہ تحریر کیا ہے جو امام نے دربار شام میں دیا. اور چونکہ چوتھے امام کے ایام ہے، میری خواہش ہے کہ وہ خطبہ میں آپ کے سامنے پیش کروں. لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں، تاریخ میں اس بات پہ بہرحال اختلاف ہے کہ امام جو ہے وہ 40 پر جب پہنچے ہیں دوبارہ واپس 11 محرم کو جو قافلہ نکلا تھا، اتنا تو طے ہے کہ وہ قافلہ واپس آیا ہے 20 صفر کو. لیکن آیا جو 61 ہجری میں گیا تھا وہ 61 ہجری میں ہی واپس آیا ہے 40 دن بعد، یا 62 ہجری میں واپس آیا ہے 1 سال اور 40 دن کے بعد، یا 63 ہجری میں واپس آیا ہے 2 سال اور 40 دن کے بعد. علماء نے اس پر ریسرچ کی، بحث کی. بہت قوی امکانات اس بات کے ہیں کہ اسی سال واپس آ گئے. بہت سارے علماء کہتے ہیں نہیں 1 سال کے بعد واپس آئے. لیکن بہرحال جب بھی تشریف لائے ہوں واپس، جو امام نے زندان میں وقت گزارا وہ سارا کا سارا زندان کا ہے. جو مین واقعات ہیں وہ ہم کو ملتے ہیں کہ جب میرے مولا اس لٹے ہوئے قافلے کو لے کر پہنچے بازار کوفہ میں، دربار کوفہ میں، بازار شام میں، دربار شام میں. اور ایسا نہیں کہ امام نے کوفے میں جو ہے وہ خطبے نہیں دیے، شام میں ہر جگہ پر امام نے جو ہے وہ اسپیچز کی. خطبہ جس ہم اردو زبان میں کہتے ہیں، اس کو اردو میں ترجمہ ہے تقریر. خطبہ دینا یعنی تقریر کرنا، انگریزی میں جس کو آپ اسپیچ کہتے ہیں، خطاب کرنا بھی کہتے ہیں اردو میں. امام نے کئی سارے، میرے خیال میں اب کافی سارے مومنین آ گئے. بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں جتنا ہو سکے آگے آ جائیں. یہاں پر کافی ساری جگہ ہے، پلیز. اٹھ کے اگر آ جائیں گے یہاں پر کافی جگہ ہے، آگے بھی ابھی کافی جگہ ہے، پلیز کچھ اور بھی آ جائیں. اللہم صلی علی ابھی بھی جگہ ہے، پلیز آ جائیں ایک بار تاکہ بار بار پھر نہ کہنا پڑے. پیچھے جو مومنین بیٹھے ان سے درخواست کروں گا اٹھ کے آ جائیں. کم سے کم 5-6 مومنین یہاں پر ابھی آ سکتے ہیں مزید. شکریہ، جزاک اللہ. ایک بار پھر صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ امام نے جو ہے وہ ان کوفے اور شام کے حالات میں امام نے وہ کیا طریقہ کار اختیار کیا کہ اور مکمل کئی سارے مقام پر امام نے خطبات دیے ہیں. کوفے کے بازار میں امام بول پڑے، دربار شام میں امام نے بولا ہے اور جم کے بولا ہے. اور پھر وہ سارے جملے جو امام ارشاد فرماتے رہے. آپ عزیزان گرامی یقین جانیے امامت کی نگاہ سے جب انہوں نے کربلا کو دیکھا اور اس کے بعد کوفے اور شام کو دیکھا تو امام کا انداز ہی ڈیفرنٹ ہے. یعنی جنہوں نے خطبات امام سجاد کا مطالعہ کیا ہے وہ اس بات کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھیں گے کہ جب سرکار امام چہارم جو ہے وہ جب کوفے کے بازار میں جب خطبہ دیتے ہیں تو وہاں پر امام نے صرف اور صرف مصائب پڑھے اور کچھ بھی نہیں پڑھا. اور شام کے دربار میں مصائب پڑھے ہی نہیں، وہاں صرف فضائل پڑھے. کیا راز ہے؟ راز یہ کہ کوفے والے بہرحال اہل بیت اطہار کو پہچانتے تھے، مولا کائنات کو دیکھ چکے تھے، امام مجتبیٰ کو دیکھ چکے تھے. سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھ کر امام حسین کو بلایا تھا. اپنی بے وفائی کو جانتے تھے، جناب مسلم کی شہادت سے لا علم نہیں تھے، آگاہ تھے، سب کچھ جانتے تھے. کوفے میں امام زین العابدین نے کچھ نہیں کیا، صرف ایک کام کیا، کوفے والوں کو احساس دلایا کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے. بس. اور جو مصائب پڑھیں چوتھے امام نے کوفے کے واقعات نہیں پڑھے فضائل وہاں، اس لیے کہ ان کو معرفت اس لیے نہیں دلوانی کہ ان کو آلریڈی جانتے ہیں، ان کو معرفت ہے، یہ پہچانتے ہیں کون ہے اہل بیت علیہ السلام. لہذا کوفے میں امام کا انداز بالکل مختلف ہے، بالکل الگ انداز ہے. اور ان سارے مصائب کو امام نے اس انداز سے بیان کر کے، اس انداز سے جو ہے وہ دیکھ کر گزار کر وہاں سے امام نکل گئے. لیکن جب شام میں پہنچے امام، شام وہ علاقہ ہے، وہ جگہ ہے. امام پہنچے 61 ہجری میں آپ کو 40 ہجری کا ایک واقعہ سناؤں. 20 سال پہلے جو شام تھا
تو آپ سوچیں کہ 61 ہجری میں وہ کیا ہو چکا ہوگا. سن 40 ہجری میں جب مولا کائنات کو ابن ملجم کی ضربت سے شہید کیا گیا، اور شام میں جب مولا کائنات کی شہادت کی اطلاع پہنچی تو اہل شام بڑے خوش ہوئے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں مولا امیر کی نفرت کو بھرا گیا تھا، باقاعدہ بغض ان کے دلوں میں ڈال دیا گیا تھا، کوٹ کوٹ کے بھرا گیا تھا. تو بڑے خوش ہوئے، اس لیے کہ ان کی نگاہوں میں علی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس سے بڑا دشمن اسلام کوئی نہیں تھا، اس سے بڑا دشمن دین کوئی نہیں تھا. پھر جب تفصیلات پہنچی مولا کائنات کی شہادت کی، سب کیسے شہید ہوئے، تو پتہ چلا کہ مسجد میں گئے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں تلوار لگی. تو جہاں خوشی کا اظہار کیا اس سے زیادہ تعجب کا اظہار کیا. علی کو نماز سے کیا کام تھا، علی کا مسجد میں کیا کام تھا. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یہ مظالم ہے مولا کائنات کے، یہ مصائب ہے مولا کائنات کے. اب ذرا غور فرمائیے کہ جہاں 40 ہجری میں یہ حال ہو علی اور اولاد علی کے لیے، وہاں 61 ہجری میں کیا حال ہو. یعنی میں شام کے ہر فرد کو مجرم نہیں ٹھہرا سکتا ہوں، ان کو بچپن سے بتایا ہی گیا تھا. یعنی جو اس وقت 5 سال کا تھا، جو 25 سال کا ہو چکا تھا، جو 10 سال کا تھا وہ 30 سال کا ہو چکا تھا، ان کے دلوں میں پہلے دن سے نفرت بھری گئی تھی اولاد علی کے لیے. تو ان کا تو حق بنتا تھا کہ وہ شام کو سجائیں. ایسے موقع پر مقاتل کو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، اب جو واقعہ پڑھ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. جب شام کے دروازے پر پہنچے، شہر شام کے دروازے پر، تو آپ نے سنا ہے کہ کئی گھنٹے کھڑا رکھا گیا دروازے پر، شہر کے دروازے پر. کیوں؟ کہ شہر کو سجایا جا رہا ہے، استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں. وہ مصائب کا انداز اپنی جگہ، لیکن جب شام کے شہر کے دروازے کو کھولا گیا اور اب جو اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ اندر گیا، آہستہ آہستہ لوگ دروازے پر موجود تھے، خوشیاں منا رہے تھے. مجھے نہیں معلوم دیکھنے والوں نے کس انداز سے دیکھا اس منظر کو کہ جب آگے آگے جو گھوڑے آ رہے ہیں ان میں کوئی سوار نہیں ہے، لیکن نو کے نیزہ پر جو ہے وہ کچھ کٹے ہوئے سر ہیں جو آ رہے ہیں. اور اس کے بعد جب کاروان کو دیکھتے پیچھے تو کوئی نہیں ہے، صرف اور صرف بیویاں ہیں. صرف ایک مرد ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، سر جھکائے چلا آ رہا ہے، ان ہتھکڑیوں کو، ان بیڑیوں کو، ان زنجیروں کو کھینچتا ہو. ایسے وقت ایک بوڑھا جو کھڑا ہوا تھا دروازے پر، نہ جانے اس کے دل میں کتنی نفرت تھی علی اور اولاد علی کے لیے. مقاتل کا میں واقعہ سامنے پیش کر رہا ہوں. اس کے منہ میں جو ہے اسے بولنا شروع کر دیا، اسی طرح کے الفاظ تھے کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے تم لوگوں کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ذلیل رسوا کیا، یہ کیا وہ کیا. میں اس لیے الفاظ بعض اوقات ممبر سے بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو، مظالم صرف اس کو نہیں کہتے کہ نیزہ مارا جائے. مظالم صرف یہ نہیں ہے کہ تعزیانہ مارا جائے. یہ جو الفاظ سننے کو ملتے تھے نا اہل بیت اطہار کو، خدا نے نعوذ باللہ تم کو ذلیل کیا، خدا نے تم کو نعوذ باللہ شکست دی، یہ سید سجاد کے دل پہ لگتے تھے. وہ کہ جن کے وسیلے سے کائنات کے عزت داروں کی عزت ہے. اس بوڑھے نے جیسے کہنا شروع کیا، امام نے اس کو دیکھا ایک مرتبہ سر اٹھا کر. یہ ہے امامت کا انداز، یہ ہے امامت کی شجاعت. امام نے اس بوڑھے کو دیکھا، ایک سوال پوچھ لیا. کہا یہ بوڑھے تو ساری باتیں کر رہا ہے، مجھے ایک بات بتا، تو نے قرآن میں آیے مودت کو پڑھا ہے تو نے؟ بہرحال قاری قرآن تو تھے سارے کے سارے، کہاں پڑھا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اس بوڑھے نے کہا میرے پڑھا ہے. کہا تجھے معلوم ہے وہ اہل قربہ کون ہے جن کی مودت کو اجر رسالت قرار دیا گیا؟ چونک گیا، کہتا ہے نہیں مجھے نہیں معلوم. کہا وہ ہم ہیں. اجرکم اللہ. میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، مجھے آنا ہے، میں تو صرف اس وقت جو ہے وہ تاریخ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن تاریخ کا وہ حصہ پڑھ رہا ہوں کہ جو مصائب کے سوا کچھ بھی نہیں. مجھے تو خطبہ پڑھنا ہے ابھی. فضائل عجیب فضائل ہے اس میں جو مولانا نے پڑھے ہیں، وقت بڑا کم ہے، بڑی جلدی مجھے مکمل کرنا ہے. میں بہت آگے بڑھاؤں. وہ چونک گیا، کہا تم ہو؟ امام نے کہا ہم ہیں. امام نے فرمایا تو نے آیہ ذی القربہ پڑھی ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ. اے حبیب تم قرابت داروں کو ان کا حق دے دو. اس نے کہاں پڑھی؟ کہ تجھے معلوم ہے وہ قرابت دار کون ہے جن کو پروردگار حبیب کو حکم دے رہا ہے کہ ان کو تم ان کا حق ادا کر دو؟ کہ نہیں معلوم. کہ وہ ہم لوگ ہیں.
فرمایا بوڑھے ایک بات بتا، تو نے آیت تطہیر پڑھی ہے؟ کہاں پڑھی ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ہاں پڑھی ہے۔ کہ تجھے معلوم ہے وہ اہل البیت کون ہے جن کی طہارت کی قرآن سند دے رکھا؟ نہیں مجھے نہیں معلوم۔ امام نے فرماتے ہیں کہ وہ ہم ہیں جن کی طہارت کی سند کی گواہی دے رہا ہے قرآن۔ تاریخ کے جملے یہ ہیں، امیر شام کی سالوں کی محنت ایک طرف، امام وقت کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی تاثیر ایک طرف۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اس بوڑھوں نے وہیں پر تلوار نکالی، یزید کی فوج پہ حملہ کیا اور وہیں پہ لڑتا ہوا جام شہادت کو نوش کیا۔ یہ ہے امام۔ شام کو پتہ ہی نہیں تھا، شامیوں کو معلوم ہی نہیں تھا، وہ تو خوش ہو رہے تھے ظاہری اعتبار سے۔ بس عزاداران اس کے بعد جب میرا مولا شام کے دربار میں پہنچا، اب چونکہ دامن وقت میں بہت کم گنجائش ہے، میں کوشش کروں گا کہ جتنا ہو سکے جلد از جلد اس کو مکمل کر دوں تاکہ مصائب پر ہم آ سکیں۔ اگر آپ کو ایسا لگے کہ مصائب میں کم پڑھ پایا تو بہرحال جو درمیان میں گریہ کیا ہم نے، خدا ناسوں کو قبول فرمائے، یہی ہمارے مصائب ہوگا۔ لیکن اس خطبے کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک دو جملے ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس وقت آپ کے سامنے اسپیچ دے رہا ہوں اور آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاید آپ ان باتوں کو نہ سمجھ سکیں، لیکن چونکہ میں ممبر پر بیٹھتا ہوں میں اس بات کو سمجھتا ہوں۔ اگر میرے سامنے پورا مجمع تو ایک طرف، آدھا مجمع بھی ایسا آ جائے جو میری بات سننا نہ چاہتا ہو، میرے لیے 10 منٹ پڑھنا بھی مشکل ہے۔ مجھے اگر احساس ہو جائے اسپیکر کو کہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سننا نہیں چاہتے ہیں تو پڑھنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ جو ممبر مجھے دیا گیا ہے بیٹھنے کے لیے، اگر یہ کمفرٹیبل نہ ہو، کھردرا ہو، کوئی کیل نکلی ہوئی ہو، کوئی چبھ رہی ہو، لگ رہی ہو، میں ٹیک دوں اور پیچھے سے مثلا کوئی کیل لگ رہی ہو، تو میرے لیے پڑھنا آسان نہیں ہوگا۔ آسان کب ہوگا؟ جب یہ مائک لگا ہوا ہے، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، جو سیٹ مجھے دی گئی ہے وہ کمفرٹیبل ہے، آسان ہے، نرم ہے، میں بھوکا نہیں ہوں، میں پیاسا نہیں ہوں، تب میرے لیے بولنا بڑا آسان ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ شام کے دربار میں جب میرے مولا نے خطبہ دیا تو کیفیت کیا تھی؟ یعنی میں چاہ رہا ہوں کہ یہ تصور پورے خطبے کے دوران آپ کے ذہنوں میں باقی رہے کہ امام اس وقت خطبہ دے رہے، یعنی آپ ذرا ڈسکمفرٹ کو دیکھیں، امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، 1700 میل کی تھکن لے کر آیا ہے میرا امام، پاؤں میں چھالیں، سر اٹھاتا ہے تو یا سیدانیوں کے ننگے سر نظر آتے ہیں یا شراب اور شطرنج کی بچھی ہوئی بساط نظر آتی۔ 700 کرسی نشین جو ایک بھی سننا نہیں چاہتا امام۔ یعنی دنیا میں کون خطیب ہوگا جو ایسے حالات میں 1 منٹ کی اسپیچ بھی کر سکے؟ 10 منٹ تو بہت دور کی بات ہے۔ بس یہ تصور ذہن میں رکھیے گا، پھر خطبے کے ان الفاظ کو سنیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعاً شان امامت کیا ہے، انداز امامت کیا ہے۔ یہ تو اردو کا ترجمہ ہے جو علامہ ذیشان حیدر نے کیا ہے، ورنہ جو عربی کے الفاظ ہیں اس کی تو بلاغت، اس کی فصاحت، اس کا انداز، یعنی آپ کسی کو خطبہ دکھا دیں تو کہے گا کہ بابا اس خطبے کو اگر لکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے کم سے کم ہفتوں مہینوں کی محنت چاہیے، تب جا کے ایسا خطبہ انسان تیار کر سکتا ہے جو امام فی البدی خطبہ دے رہے ہیں۔ اب میں صرف خطبہ پڑھوں گا اس لیے کہ اب کوئی وقت گنجائش نہیں ہے۔ جب دربار یزید نے اور یزید کے ساتھیوں نے ساری باتیں کر لی، امام نے کہا مجھے اجازت ہے بولنے کی۔ یزید جانتا تھا کہ ان کو بولنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، لہذا منع کر دیا۔ یزید کے کچھ لوگوں نے کہا کہ یزید بولنے دے، اس سے کیا ڈرتا ہے، یہ ایک جوان کیا بگاڑ لے گا، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، قیدی ہے، یہ کیا بول سکتا ہے، اس میں ہمت کیا ہوگی بولنے کی، بولنے دے جو بولنا چاہتا ہے۔ یزید مجبور ہو گیا اور بولنے کی اجازت دی، اور اب امام نے ارشاد فرمانا شروع کیا۔ بعد الحمد والثنا، کتاب کا نام ہے نقوش عصمت، علامہ ذیشان حیدر جوادی، اور صفحہ نمبر ہے 369 369۔ بعد الحمد والثنا ایھا الناس، ہمیں 6 صفتیں عطا کی گئی ہیں اور ہمیں 7 باتوں کے ذریعے فضیلت دی گئی ہے۔
ہماری صفتیں علم، حلم، سخاوت، فصاحت، شجاعت اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت ہے۔ یہ خود ہی جملہ، یعنی 1 گھنٹے کی تقریر چاہیے جملے کو سمجھانے کے لیے۔ ہماری صفات علم، حلم، سخاوت، فصاحت، شجاعت اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت ہے، اور ہمارے اسباب فضیلت یہ ہیں کہ رسول مختار ہمیں میں سے ہیں، صدیق اکبر علی بن ابی طالب ہمیں میں سے ہیں، تیار حضرت جعفر ہمیں میں سے ہیں، اسد اللہ جناب حمزہ سید الشہداء ہمیں میں سے ہیں، سید نساء العالمین فاطمہ ہمیں میں سے ہیں، سبتین امت اور سید شباب اہل الجنت حسنین ہمارے ہی بزرگ ہیں۔ پھر پورے دربار کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں جس نے مجھے پہچان لیا اس نے پہچان لیا۔ اس لیے کہ اتنا تعارف ان لوگوں کے لیے کافی تھا جو پرانے تھے، باقی جو نہیں جانتے تھے ان کے لیے امام فرماتے ہیں جس نے مجھے پہچان لیا اس نے پہچان لیا، جس نے نہیں پہچانا اس سے میں اپنا تعارف کروا رہا ہوں۔ دیکھیں فضائل نہیں پڑھ، مصائب نہیں پڑھنے، فضائل پڑھ رہے ہیں، میں تعارف کروا رہا ہوں۔ اور اب خطابت اور فصاحت کے انداز کو دیکھیے گا۔ میں مکہ و منا کا فرزند ہوں، میں زمزم و صفا کا لال ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس نے ردا میں زکوٰۃ کو اٹھا کر غریبوں تک پہنچایا ہے۔ میں بہترین لباس اور ردا والے کا فرزند ہوں، میں زمین پر قدم رکھنے والے بہترین انسان کا لال ہوں، میں بہترین طواف و سعی کرنے والے، بہترین حج و تلبیہ ادا کرنے والے کا لال ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جسے براق پر سوار کیا گیا، میں اس کا لال ہوں جسے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، اور کیا بے نیاز اور پاکیزہ صفات ہے وہ لے جانے والا۔ میں اس کا لال ہوں جسے جبرائیل سدرۃ المنتہا تک اپنے ساتھ لے گئے، میں اس کا فرزند ہوں جس نے تقرب کی تمام منزلیں طے کر کے اپنے کو 2 کمانوں کے فاصلے تک پہنچا دیا۔ میں اس کا لال ہوں جس نے ملائکہ کے ساتھ نماز ادا کی، میں اس کا فرزند ہوں جس سے رب جلیل نے وحی کے ذریعے راز کی باتیں کی، میں محمد مصطفیٰ کا لال ہوں۔ یہاں تک پیغمبر اکرم کا تعارف فرمایا، اس کے بعد مولا کائنات کا تعارف ذرا دیکھیے۔ میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں، میں اس کا لال ہوں جس نے کفار کی ناک رگڑ دی یہاں تک کہ انہیں کلمہ پڑھنا پڑا، میں اس کا وارث ہوں جس نے رسول اکرم کی حمایت میں 2 تلواروں سے جنگ کی، 2 نیزوں سے نیزہ بازی کی، 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی، 2 بیعتوں میں حصہ لیا، 2 ہجرتیں کی، اس نے بدر و حنین کے مارے کے سر کیے اور 1 پلک جھپکنے کے برابر بھی شرک نہیں کیا۔ میں صالح المومنین کا فرزند ہوں، میں وارث النبیین، قاتل الملحدین، یعصوب المسلمین، نور المجاہدین، زین العابدین، تاج البقائین، اصبر الصابرین، افضل القائمین، من آل یاسین ورسول رب العالمین کا فرزند ہوں۔ میں اس کا لال ہوں جس کی جبرائیل کے ذریعے تائید کی گئی، میکائیل کے ذریعے مدد کی گئی، میں حرم مسلمین کے محافظ کا لال ہوں۔ میں اس کا لال ہوں جس کی جبرائیل کے ذریعے تائید کی گئی، میکائیل کے ذریعے مدد کی گئی، میں حرم مسلمین کے محافظ کا لال ہوں۔ میں بیعت شکن، منحرف اور دین سے نکل جانے والوں سے جہاد کرنے والے، نواسب سے جنگ کرنے والے اور تمام قریش میں سب سے زیادہ بلند تر انسان کا وارث ہوں۔ میں اس کا فرزند ہوں جس نے سب سے پہلے دعوت الہی پر لبیک کہی، سب سے پہلا صاحب ایمان تھا، ظالموں کی کمر کو توڑنے والا، مشرکین کو ہلاک کرنے والا، منافقین کے حق میں سہم ترکش الہی، کلمہ عابدین کی زبان، دین خدا کا مددگار، امر خدا کا ولی، حکمت الہی کا باغ، علم الہی کا خزانہ، جواد و کنین، زیرک و ذکی، رضی و مرضی، مجاہد و باہمت، صابر و روزہ گزار، مہذب و نیک کردار، بہادر و شجاع، اسلاب کا قطع کرنے والا، دشمنوں کی صفا کا برہم کر دینے والا، سب سے زیادہ مطمئن قلب، سب سے زیادہ صاحب اختیار، سب سے زیادہ فصیح و بلیغ، سب سے زیادہ صاحب عزم و عظیمت، سب سے زیادہ صاحب حوصلہ و ہمت، شیر نیستان شجاعت، باران رحمت، میدان جنگ میں نیزوں کی باہمی آویزش اور گھوڑوں کی باہمی دوا دوش کے موقع پر ظالموں کو پیس ڈالنے والا اور انہیں ذرات کی طرح ہوا میں اڑا دینے والا، حجاز کا شیر، صاحب اعجاز، عراق کا سردار، نص و استحقاق کا امام، مکی و مدنی، ابتہی، توہامی، بدری، احدی، بیعت شجرہ اور ہجرت کا مجاہد، عرب کا سردار، میدان جنگ کا شیر، مشعرین کا وارث، سبتین کا والد، مظہر عجائب و
غرائب، برہم کن جمیعت لشکر، شہاب ثاقب، نور عاقب، اسد اللہ الغالب، مطلوب کل طالب، غالب کل غالب تھا، یعنی میرا جد علی ابن ابی طالب تھا۔ عزیزان گرامی، یہ آپ ماشاءاللہ مجھے نہیں کہہ رہے ہیں، آپ اس امام کو ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں جس نے اس کیفیت میں یہ خطبہ بیان فرمایا، یعنی واقعا آپ نے تصور کیا، کہیں سے ایسا لگ رہا ہے آپ کو کہ ایک ایسا انسان ہے جو بیمار ہے، کہیں سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ جس کے لفظوں میں جان نہیں ہے، کہیں سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ جس کو جان کا خوف ہے۔ بس گرامی اتنا طے ہے، یہاں تک میرا امام پہنچا، پھر میرے مولا شاید خود بھی مزید آگے نہ پڑھ سکے، تو اس کے بعد جو اگلا جملہ کہا آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، یہی میرے مصائب کا آغاز ہے۔ جو میرے مولا نے اگلا جملہ کہا، پیغمبر اکرم کو تعارف کروائے، مولا کائنات کا تعارف کروائے، اس کے بعد اگلا جملہ میرے مولا نے کہا، سنو میں فاطمہ زہرا کا لال ہوں، میں فاطمہ زہرا کا، اور اس کے بعد میرے مولا نے کربلا کے مصائب پڑھنا شروع کیا۔ ایک جملہ کہہ دوں، اس کے بعد دو جملے مصائب کو پڑھ دوں، میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، شب جمعہ ہے، ہم سب نے پرسداری کرنی، ہم سب نے ماتمداری کرنی۔ میں فاطمہ زہرا کا لال ہوں، میں اس کا لال ہوں کہ جس کو پس گردن سے ذبح کیا گیا، میں اس کا لال ہوں جس کو 3 دن کا بھوکا پیاسا مہمان بلا کر شہید کیا، میں اس کا لال ہوں جس کی بہنوں کے سروں سے ردائیں چھین لی گئی۔ عزیزان گرامی، جب کوہرام بپا ہوا نا، عجیب رسم تھی، مجھے نہیں معلوم کیسا ہوا کہ ایک مرتبہ یزید نے اشارہ کیا، وہ سمجھ گیا کہ اب کیا ہونے والا ہے، یزید نے اشارہ کیا کہ اذان دینا شروع کرو، اس کے علاوہ سید سجاد کو خاموش نہیں کروایا جا سکتا، ایک ساتھ 16 اذان شام کے دربار میں گونجی، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، جیسے ہی کہا نا مؤذن نے اللہ اکبر، میرے مولا خاموش ہو گئے، پروردگار کے احترام میں رب جلیل کا نام آ گیا، خاموش ہو گئے۔ جب کہا اللہ اکبر، کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ 4 مرتبہ اللہ اکبر کے بعد جب مؤذن نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کی ذات کی سوا کوئی خدا نہیں ہے، امام صادق امام سجاد کی زبان میں جملہ آیا، میں بھی گواہی دیتا ہوں اس رب جلیل کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اجرکم اللہ، بس میں نے گفتگو کو مکمل کیا، جیسے ہی کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، میرے مولا پکار کر کہتے ہیں یزید تجھے خدا کا واسطہ رک جا، مجھے اتنا بتا دے جس محمد کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے وہ تیرا جد ہے کہ میرا جد ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، اب مجھ میں مسائل پڑھنے کی ہمت نہیں ہے، بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کیا منظر تھا کہ جس کو یاد کر کے میرے مولا نے کہا، لیکن اتنا ضرور ہے جب میرا مولا مدینہ میں آیا تو کسی نے ایک سوال کر کے اتنا پوچھا، مولا اتنا بتا دو سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پر پڑی؟ بس یہ ایک جملہ مصائب کا، اس کے علاوہ نہیں پڑھنا، مولا اتنا بتا دو سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پر پڑھی۔ اب سوال ایسا ہے کہ پوچھنے والے نے پوچھ تو لیا، لیکن جواب دینے والے کے ذہن میں ایک لمحے کے اندر سارے کے سارے مرحلے آ گئے ہوں گے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہی سوال پوچھنے والے نے سوال پوچھا، میرے مولا کی نگاہوں میں منظر آیا ہوگا جہاں چچا عباس کے کٹے ہوئے بازو پڑے ہوئے،
وہ منظر بھی آیا ہوگا جہاں بھائی کے کلیجے میں برچی کا ٹوٹا ہوا پھل نظر آیا ہوگا، وہ منظر بھی آیا ہوگا جب 6 مہینے کے بھائی کے گلے میں 3 بھال کا تیر نظر آیا ہوگا، وہ منظر بھی نظر آیا ہوگا جب بھی 70 قدم پہ کھڑی ہوئی تھی اور بابا کی گردن دبا کی جا رہی تھی۔ سارے منظر کو میرے مولا نے بھلا دیا، شام غریبہ کے جلتے ہوئے خیموں کو بھلا دیا، سکینہ کے کانوں سے چھنتے ہوئے گوشواروں کو بھلا دیا، بیویوں کے سروں سے چھنتی ہوئی رداؤں کو بھلا دیا، لگتے ہوئے کوڑوں کو بھلا دیا۔ شام کے دربار میں جانے سے پہلے میرے مولا نے سب کچھ بھلا دیا۔ جب پوچھنے والے نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں گزری، سب کچھ بھلا دیا، اتنا کہا الشام الشام الشام۔ مولا شام میں ایسا کیا تھا؟ شام میں امام احترام دیکھا، پوچھنے والے تجھے کیا پتا، شرابی کا دربار اور فاطمہ زہرا کی بیٹیاں بے بکرا چادر کے کھڑی ہیں، چادریں مانگ رہا تمہارا امام، کہیں سے پتھر مارے جاتے ہیں، کہیں سے برسائی جاتی ہے، کہیں سے تازیانے مارے جاتے ہیں، کوئی چادر دینے کے لیے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ محمد ایام قلب ينقلب۔ پالنے والے ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما۔ ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پالنے والے اہل بیت اطہار ویسا ہیں جیسا ہم چاہتے ہیں، جیسا وہ چاہتے ہیں ایسا بننے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ جو بیمار ہے بالخصوص جو مورد نظر ہے، جن کے لیے بار بار دعائے صحت کی التماس ہے، بیمار کربلا کے صدقے میں سب کو صحت کل عنایت فرما۔ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد صالحہ سے سرفراز فرما، جو بے روزگار ہیں، جو کم روزگار ہیں، ان سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما۔ دنیا میں جہاں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں، سب کی جان و مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ دنیا میں جہاں جہاں فرش عزا بچھا ہے، جہاں جہاں عزادار ہیں، ہر عزادار کی ہر فرش عزا کی حفاظت فرما۔ دشمنان ایمان و اسلام و انسانیت و ہدایت و عزاداری اگر قابل ہدایت نہیں ہیں، میرے معبود سب کو جہنم واصل فرما۔ محمد و آل محمد کے طفیل سرکار امام زمانہ کے دیدار سے ہم سب کی آنکھوں کو منور فرما، ان کے دل کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے سچے شیعوں میں، سچے محبت کرنے والوں میں، سچے انتظار کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما۔ اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ ماتم حسین یا حسین۔ یا حسین یا حسین۔